الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو قبول کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ ہمارا رسول تمہیں دعوت دے اس چیز کی طرف جو چیز تمہیں زندگی بخشے۔ اصل تو یہی جو دین پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنے سے آدمی کو ابدی زندگی ملتی ہے، تو اس کو فرمایا کہ ایسی چیز کی طرف جب بلا رہے ہو اللہ کے رسول تمہیں، جو تمہیں زندگی بخشے، ان کی بات کو قبول کرو۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ دو طریقے سے یہ حائل ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کافر جو ایمان سے محروم ہے، اللہ کی آیات اور احکامات کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر حق بات کو اس کے دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی، مہر ان کے کانوں پر اور ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پر۔ تو ایک تو یہ مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اہل کفر کے دل اور ان کے درمیان، خود اہل کفر اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پھر حق بات کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اور یہی گناہگار بندوں کے ساتھ ہے، مسلسل نافرمانی، ایمان تو ہے لیکن نافرمانی مسلسل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، پھر اس کے دل پر اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کو بری باتیں ہی اچھی لگتی ہیں اور اچھی باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے سے دور بھاگتا ہے، تلاوت سے دور بھاگتا ہے، ذکر سے دور بھاگتا ہے، وحشت ہوتی ہے، وحشت، باقاعدہ وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ کسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے اس کے اور اس کے دل کے درمیان، اب نیکیوں کی توفیق سلب ہو گئی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات سے یعنی اپنے احکامات سے عنقریب ایسے لوگوں کو روک پھیر دیں گے، ان کا رخ پھیر دیں گے دوسری طرف، جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں۔
اور تکبر دو چیزیں ہیں، الکبر بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دو تشریحات خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ایمان والے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں. ایمان والوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں. اور اس کیفیت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ ہاں ہمارے درمیان بھی آپ حائل ہو جائیے، ہمارے اور ہمارے دلوں کے درمیان بھی آپ حائل ہو جائیے، لیکن وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، یہ کیفیت ہے. یہ حدیث میں دعا آئی ہے کہ اللہ میں آپ کی خشیت، آپ کے خوف کا اتنا حصہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائیں. گناہ کے درمیان اور ایمان والے بندے کے درمیان اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں. گناہ کو اس کی طرف نہیں آنے دیتے، گمراہی کو اس کی طرف نہیں آنے دیتے. یہ حائل ہونے کی کیفیت ایمان والوں کے اعتبار سے الگ ہے، اہل کفر کے اعتبار سے اور گناہگاروں کے اعتبار سے الگ ہے. بہرحال حائل ہوتے ہیں اللہ تعالی بندوں کے درمیان اور ان کے دلوں کے درمیان، اللہ حائل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ وہ حضرت عروہ ابن مسعود، یہ ان کا نام ہے، عروہ ابن مسعود الثقفی، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے، اور اکثر انہی کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا. روم بھی ان کا جانا ہوا، فارس بھی ان کا جانا ہوا بطور سفیر کے، اور حبشہ بھی ان کا جانا ہوا. وہاں یہ بادشاہوں سے ملے، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی بطور سفیر کے حاضر ہوئے. مشرکین کی طرف سے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. تو جب یہ واپس گئے ہیں مشرکین کے پاس، تو انہوں نے کہا بھائی میں روم بھی گیا ہوں، فارس بھی گیا ہوں، حبشہ کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، لیکن وہاں جو میں نے کیفیت دیکھی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی، وہ کیفیت ہی الگ ہے. وہ تو حضور کا بلغم بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ تو اپنے جسم پر اس کو مل لیتے ہیں. حضور کے وضو کا پانی، اس کے لیے باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کون جلدی سے لے لے. اور اگر وہ کوئی حکم فرما دیں تو جلدی سے دوڑتے ہیں اس کی تعمیل کے لیے. اور اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو بڑی توجہ سے ان کی بات کو سنتے ہیں، بڑی تندہی سے، دھیان سے ان کی بات کو سنتے ہیں. اور عظمت اتنی ہے ان کے دلوں میں کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ باتیں بتائی انہوں نے جا کے کہ بھائی یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے، یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھی، میں تو بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، جاتا رہا ہوں، لیکن یہ کیفیت جو میں نے وہاں دیکھی ہے کہیں بھی نہیں دیکھی. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دین پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا، اس عمل سے اللہ تعالی حائل ہو جاتے ہیں بندے اور
اس کے دل کے درمیان، اور پھر اس کے دل کی طرف غلط باتوں کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں. اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دوسری کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حائل تو ہوتے ہیں مگر اس وقت اس کو اپنی اطاعت کو اس کے دل کی طرف نہیں آنے دیتے، نیکیوں کو اس کے دل کی طرف نہیں آنے دیتے، نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے اس کو. یا اہل کفر میں سے تو ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے، الا یہ کہ کوئی فضل عظیم ہو جائے، کسی کی دعا لگ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. اللہ میں تو عرض کرتا ہوں بھائی، ہم اپنی حصی مثال لے لیں. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے، شوگر ہو جائے، دل کا عارضہ لاحق ہو جائے، تو ڈاکٹر اس کو ایک باقاعدہ، آج کل تو سائنسی دور ہے، بالکل ایک فہرست دے دی جاتی ہے، یہ آپ کو کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اتنا آپ کو پیدل چلنا ہے، اتنا یہ غذا آپ کو کھانی ہے، اتنا آپ کو آرام کرنا ہے. تو وہ اس کے مطابق چلتا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا، اب اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس سے انحراف کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو میری صحت خراب ہوگی. یہ کیوں پرہیز کیوں کرتا ہے آدمی؟ یہ بھی یقین کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے دل میں یقین ہے. جتنا جس کا یقین ہوگا پختہ، اتنا وہ پرہیز کرتا ہے کہ بھائی میری بیماری دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی اگر میں نے پرہیز نہیں کیا. یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی پکا پرہیز ہوتا ہے آدمی کا. ایسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے، جتنا جس کا یقین پختہ ہوگا، جتنا جس کا یقین اور ایمان پختہ ہوگا، اتنا ہی وہ گناہوں سے بچے گا. اور جتنا ایمان کمزور ہوگا وہ گناہوں سے بچنے میں احتیاط نہیں کرے گا. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. چھت سے آدمی کیوں نہیں، بجائے سیڑھیوں سے اترنے کے، بہت وقت لگتا ہے سیڑھیوں سے، تو چھت سے ہی نیچے چھلانگ لگا دے. ایسا کرنے میں نیچے تو بہت جلدی آ جائے گا لیکن نقصان ہوتا ہے. اس نقصان کا یقین ہے، اس لیے چھت پہ سے چھلانگ نہیں لگاتے، سیڑھیوں سے آتے ہیں، اگرچہ دیر سے آئے. یہ یقین ہے، اس یقین کی وجہ سے آدمی سیڑھیوں سے آتا ہے، ورنہ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دینے میں جلدی پہنچے گا. آدمی کو اس کا یقین لے کر چلتا ہے. اللہ لہذا صحابہ کو یہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے. یہ یقین تھا. اشارہ بھی مل جاتا تھا تو وہی کافی ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ صاحبزادے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے صوفی مزاج کے آدمی تھے، بڑے صوفی سادہ مزاج کے آدمی تھے. جس غلام کو دیکھتے کہ یہ بہت زیادہ طویل نفلیں پڑھ رہا ہے، رکعتیں طویل پڑھ رہا ہے، تو اس کو آزاد کر دیتے تھے. غلاموں کو پتہ چل گیا کہ حضرت کی یہ عادت ہے تو جان جان کے طویل نمازیں پڑھتے تھے، تو آزاد کر دیتے تھے. کسی نے بتایا حضرت پتہ بھی ہے آپ کو، یہ آپ کی عادت ان کو پتہ چل گئی ہے کہ آپ آزاد کر دیتے ہیں، اس لیے یہ طویل رکعتیں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے دکھانے کے لیے آپ کو. فرمایا ٹھیک ہے، من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہو، جو اللہ کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس سے دھوکہ کھا لیں گے. اپنی عادت کو ترک نہیں کیا. اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ انتقال سے پہلے تک ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے. 1000 تقریباً غلام انہوں نے آزاد کیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ.
ایک جگہ انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو استنجا فرماتے ہوئے سفر میں. وہاں سے جب سفر میں گزرتے وہاں استنجے کی حاجت نہیں ہوتی تھی, ہیئت بنا کے بیٹھ جاتے تھے. میں نے اپنے حبیب کو دیکھا یہاں استنجا کرتے ہوئے دیکھا تھا, بس اس کی ہیئت بنا کے بیٹھ جاتے تھے, اگرچہ استنجے کا تقاضا نہیں ہوتا. اس درجے کے آدمی تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کسی مجلس میں یہ فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے. نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ اچھا آدمی ہے. لو کان یقوم اللیل, کاش وہ تہجد پڑھتا ہوتا. تہجد نہیں پڑھتے تھے, حضور کو پتہ چل گیا. فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش تہجد پڑھتا ہوتا. اب تہجد چونکہ فرض نہیں ہے اس لیے عنوان ایسا اختیار کیا جو ترغیب والا تھا. یہ بھی دیکھنا چاہیے تنبیہ کس کو کیسے کرنی چاہیے, کتنی کرنی چاہیے, کس درجے کی کرنی چاہیے. حضور نے اس کا خیال رکھا. تو فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش وہ تہجد پڑھتا ہوتا. یہ بات پہنچی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں, اور پھر وہ دن اور آخری دن وفات تک ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. ایسا اثر ہوا. وہ ایک صحابی تھے حضرت سہیل ابن حنزلہ رضی اللہ عنہ, حضرت سہیل ابن حنزلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دمشق میں رہتے تھے, اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. یہ بھی اس وقت دمشق میں تھے. یہ دمشق نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں دمشق, اصل لفظ ہے دمشق. تو یہ وہاں رہتے تھے. اگرچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے درجے کے صحابی تھے, لیکن حضرت سہیل ابن حنزلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے یعنی ایک تو ہوتا ہے گھل مل کر رہنے والا. ان کی عادت تھی بالکل تنہائی پسند, اور تنہائی میں عبادت کرنا, نمازیں, تلاوت, ذکر الہی, بس اس میں مشغول رہتے تھے. نماز کے لیے نکلتے تھے, ملنا جلنا کسی سے تھا نہیں. تنہائی پسند آدمی تھے اور تنہائی میں عبادت کے عادی تھے, وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بزرگی کے قائل تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ نماز کے لیے جاتے تھے تو راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ آتی تھی, وہاں وہ موجود ہوتے تھے. ان سے ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کچھ ہمیں سناتے جاؤ, تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, ہمارا نفع ہو جائے گا. تو کچھ ہمیں سناتے چلے جاؤ, تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے, ہمارا نفع ہو جائے گا. تو ایک دن اپنی عادت کے مطابق وہ ان سے یہ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے. جب یہ سامنے سے گزرے انہوں نے کہا بھائی ہمیں کچھ دین کی بات سنا دو, تمہارا تو کوئی نقصان نہیں, ہمارا فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا ہاں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, ایک صحابی ہیں خریم اسدی, ان کے بارے میں فرمایا خریم اچھا آدمی ہے. نعم الرجل خریم, خریم اچھا آدمی ہے, مگر بال بہت بڑے بڑے رکھتا ہے اور لنگی اس کی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی براہ راست, اور بعض میں یہ ہے کہ مجلس میں فرمائی تھی اور کسی نے جا کر ان سے کہا. اور محدثین نے لکھا ہے احتمال یہی ہے کہ دونوں طرح سے ثابت ہو, ممکن ہے کہ دونوں طرح سے, یعنی خود حضور نے بھی فرمایا ہو اور مجلس میں بھی فرمایا ہو, اور خود حضور نے ان سے براہ راست بھی فرمایا ہو. تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یہ بھی محدثین نے لکھا ہے. تو فرمایا خریم اچھا آدمی ہے مگر اس کے بال بہت بڑے بڑے رہتے ہیں, اور جو اس کی لنگی ہے, تہبند ہے, وہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. تو یہ بات پہنچی ہے حضرت خریم اسدی تک.
تو انہوں نے فوراً اپنے بال کٹوائے اور اپنی لنگی کو درست کیا، اور پھر یہ غلطی نہیں ہوئی، پھر خیال رکھتے تھے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور یمن کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کے بھیجا ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ دعوت دیتے تھے لوگوں کو اسلام کی طرف، لوگوں کو دعوت دینا اسلام کی طرف یہ صحابہ کی، آپ یہ سمجھیں کہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ لہذا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اور چونکہ اپنے قوم کے بہت بڑے آدمی تھے، یمن کے بہت بڑے آدمی تھے، 20 دن کے لیے یہ حضور کے پاس رہے ہیں، اور حضور نے ان کا اکرام بھی فرمایا کہ ان کو جب نمازیں ہوتی تھیں یہ حکم تھا کہ بالکل میرے پیچھے کھڑے ہو تاکہ یہ دین سیکھ سکیں، نمازوں کو سیکھ سکیں، تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بالکل میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ حضور کے یہ قریب بیٹھتے تھے اور نماز میں بھی بالکل پیچھے ہوتے تھے۔ 20 دن یہ حضور کی خدمت میں رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بعض روایات میں آتا ہے 2 مرتبہ یہ حاضر ہوئے ہیں مدینہ منورہ۔ یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، تو فرماتے ہیں کہ میرے بال بڑے ہوئے تھے، بال لمبے لمبے ہو رہے تھے۔ حضور نے جب یہ حاضر ہوئے تو فرمایا ذبابن ذبابن، ذباب کے معنی ایک تو مشہور ہے مکھی کے آتے ہیں، اور ایک منحوس اور بری چیز کے بھی آتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ذبابن ذباب۔ انہوں نے جا کر اپنے بال کٹوا دیے، اور پھر جب دوسرے موقع پر حاضری ہوئی تو حضور نے ان کے کٹے ہوئے بال دیکھے، فرمایا میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا، مگر یہ جو تم نے کام کیا یہ اچھا کیا۔ یہ فرمایا میں نے اس وقت تمہیں تھوڑی کہا تھا، لیکن تم نے جو یہ بال کٹوا لی یہ اچھا کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اشارہ پانا بھی کافی ہو جاتا تھا صحابہ کو۔ اللہ اشاروں پر فدا ہونے والے لوگ تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایک ہمارا مزاج ہے، ہم تو بہانے تراشتے ہیں کسی طرح بچنے کے، وہ اشارے کے منتظر رہتے تھے، یہ فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گے۔